الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مرتضانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلة هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے یقیناً جو توفیق ہمیں عطا کی بشکل اللہ امام حسین اور جو نعمت دی ہے اس مجلس اور اللہ کے شکل میں، یقیناً اس سے بڑی نعمت اور ہمارے کو کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ ادا، یہ مجلس، یہ ماتم پوری کائنات کی بقا کا سبب ہے۔ اس کی حقیقت کو، اس کی افادیت کو، اس کے فوائد کو یقیناً ہم درک نہیں کر سکتے، لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور موت کا جھونکا ہمیں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف لے جائے گا، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کی افادیت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ آج پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا ہے۔ یہ غم اسی طریقے سے ہے کہ جیسے چاند و سورج ہو، کسی ملت سے مخصوص نہیں ہے، کسی مذہب سے مخصوص نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر انسانیت والا دل ہوتا ہے وہ قربانی امام حسین کو اپناتا ہے، اور کسی اپنانے کو وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو حسین صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں بلکہ ہمارے بھی رہنما ہیں۔ شاید اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہو کہ ایک مسیحی جس نے کہا کہ اگر حسین ہماری قوم و ملت میں ہوتے تو آج پوری دنیا میں ہمارا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ ادریس نامی ایک دانشور نے یہی کہا تھا کہ مجھے حسین نے شیعہ کر دیا۔ میں نے ہر موضوع پہ غور و فکر کیا، ہر موضوع کو دیکھا، لیکن ہر موضوع پر خود اپنی تعویل کرتا رہا، اپنی توضیح دیتا رہا، اپنی توجیہ کرتا رہا۔ غدیر کو دیکھا، اسے توجیہ میں قبول نہیں کیا، مباہلے کو دیکھا اور سارے فضائل کو دیکھتے دیکھتے، لیکن جب میں کربلا پہنچا اور جب کربلا کو میں نے مطالعہ کیا تو یقیناً اس نے یہی ایک کتاب لکھی کہ امام حسین نے مجھے شیعہ کر دیا۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جو ہر مذہب و ملت کے لیے ہے، ہر مکتب فکر والوں کے لیے ہے، لیکن کربلا کو دیکھنے کے لیے بھی انسانیت کی عینت ضروری ہے۔ جس کے لیے آسمان نے گریہ کیا ہو، جس کے لیے زمین نے
خون ابال کر یہ بتایا ہو کہ حسین مظلوم ہے، جس کے لیے جانور روئے ہوں، جس کے لیے جن و جنات روئے ہوں، جس کے لیے پوری کائنات گریا کر رہی ہو، لیکن کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل پر خوشیاں منا رہے تھے۔ کربلا ایک انقلاب ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا ایک تعلیم گاہ ہے، اور اس تعلیم گاہ کو دعا کرنے کے لیے اس تعلیم گاہ کو جب امام حسین علیہ السلام نے کھولا ہے تو مدینے سے ہی یہ بیان کر دیا کہ دیکھو ہمارا قیام کیوں ہے، ہم کیوں قیام کر رہے ہیں۔ امام کے کلمات، امام کے نورانی جملات اور امام کے یہ ہدف بھرے کلمے جو بتا رہے ہیں کہ امام حسین نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا قیام اس لیے ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے جد کی امت میں اصلاح کریں، اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ اس کے بعد امام نے یہ فرمایا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے جد کی سیرت کو اور اپنے بابا کی سیرت کو پیش کریں۔ یقین جانیے آج تک ہم امام حسین علیہ السلام کے ایک کلمے کے مفہوم کو کما احسن نہیں سمجھ پائے، کیونکہ ہمارے اندر وہ وسعت نہیں ہے، ہمارا وہ معیار نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے کلمات کو کما حقہ سمجھ سکتے۔ لیکن خود ائمہ نے جس چیز کو بیان کیا، علماء نے جس چیز کی توضیح کی ہے، اور جو ہمارے ناقص مطالعے میں آتا ہے ہم اسے ہی بیان کر دیتے ہیں، لیکن یہی ہمارے لیے سعادت مندی کا سبب ہے کہ اللہ نے اتنی توفیق بخشی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے دو کلمات اپنی زبان سے ادا کر سکیں۔ ہمارے لیے یہی بہت بڑی توفیق ہے کہ ہم عزائے حسین میں آ کے بیٹھیں اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو سنیں اور ایسے افعال انجام دیں کہ جو امام حسین سے تعلق رکھتا ہو۔ یقیناً جو بزرگ علماء ہیں جب وہ مجلس میں بیٹھتے ہیں یا مجلس سے مطابق کوئی افعال دیتے ہیں تو اسے اسی طریقے سے انجام دیتے ہیں جو اس کا حق ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے شاید بیان کیا ہو کہ جب ایران میں ایک پائلٹ تھا جو امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا، جسے شہید بابائی کہتے ہیں، شہید بابائی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا تھا کہ محرم قریب ہے، میں 10 دن کی چھٹی چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا پائلٹ، اتنا پڑھا لکھا انسان، اور وہ جنگ کے میدان میں اور ایسی حالات میں جب امام سے چھٹی طلب کرتا ہے کہ مجھے مرخصی چاہیے، آپ مجھے 10 دن کی چھٹی دے دیجیے، تو امام خمینی کہتے ہیں کہ تم کیا کرو گے؟ کہا میں اپنے وطن جاؤں گا، اور اپنے وطن جانے کے بعد میرا کام یہ ہے کہ میں وہاں لوگوں کو پانی پلاتا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں وہاں لوگوں کو چائے پلاتا ہوں اور لوگوں کی چپلیں سیدھی کرتا ہوں، یہ میں عزاداروں کے لیے انجام دیتا ہوں اور اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سے کہا کہ ایک شرط پہ میں تمہیں مرخصی دے سکتا ہوں، چھٹی دے سکتا ہوں، یہ شرط یہ ہے کہ تم اس ثواب میں مجھے بھی شریک کر لو، اس ثواب میں مجھے بھی شریک کر لو۔ عزیزوں، یہ ایام گزر رہے اور گزر چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے کلمات جو ہمارے سامنے ہیں کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ تو اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ اصلاح کہتے کسے ہیں؟ امر بالمعروف کروں، امر بالمعروف کے معنی کیا ہے؟ اپنے جد کی اور اپنے بابا کی سیرت کو پیش کروں، ان کے جد کی اور ان کے بابا کی سیرت تھی کیا؟ ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ ہم غور کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا یقیناً کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ جب یہ فرمایا کہ اگر ہمیں اپنی امت، اپنے باپ، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے
تو اپنے جد کی سیرت کو پیش کرنا ہوگا، اپنے بابا کی سیرت کو پیش کرنا ہوگا۔ تو امام حسین نے بتا دیا کہ دیکھو امت کی اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت کو پیش کیا جائے، مولا کائنات کی سیرت کو پیش کیا جائے۔ ان کی سیرت ایسی ہے کہ ان کی سیرت پوری امت کی اصلاح کر سکتی ہے، اور سوائے ان کی سیرت کے کسی اور کی سیرت ایسی نہیں ہے کہ جسے پیش کیا جائے اور امت کی اصلاح ہو جائے، کہ جسے پیش کیا جائے اور امت کی اصلاح ہو جائے۔ تو عزیزوں، جہاں امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرے جد اور میرے بابا کی سیرت یہ ہے، پتہ ہی چلا پیغمبر اسلام کی سیرت یہ ہے، مولا کائنات کی سیرت یہ ہے کہ وہ امت کی اصلاح کر دیں۔ تو جب پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کی سیرت ایسی ہے کہ جو پوری امت کی اصلاح کر سکتی ہے، جسے امام حسین پیش کر رہے ہیں، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پر امام حسین یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو امت کی اصلاح کا سبب سیرت جد ہے اور سیرت بابا، ہمارے بابا کی سیرت ہے، تو جب جد کی سیرت ہے اور بابا کی سیرت ہے تو یہاں کیسے ممکن ہے کہ مولا کائنات کسی کی سیرت کو اپنا لے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا کائنات خود کسی کی سیرت کو اپنا لے؟ صلی محمد علیہ محمد۔ تو جب جد کی امت کی اصلاح کے لیے یہ دو سیرتیں پیش کی گئیں تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ کعاقل الناس عارفہ عبدہ عارف ربہ فعطا۔ عاقل ترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے رب کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے۔ صرف یہیں پہ نہیں، یہاں تک نہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے دشمن کو پہچانے، فعرف عدوہ، اور وہ اپنے دشمن کو پہچانے، فعصا، اور اس سے دوری اختیار کرے۔ ایک امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے، ایک پیغمبر اسلام کا کلام ہے۔ پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ کہا دیکھو عقل مند ترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے رب کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے، اور اپنے دشمن کو پہچانے اور اس سے دوری اختیار کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں انسان کی اصلاح کے لیے کہ اپنے رب کو پہچان لے اور اپنے دشمن کو پہچان لے۔ اگر انسان نے ان دونوں چیزوں کو پہچان لیا ہے تو یقیناً انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اپنے رب کو پہچانے گا تو عبادت گزار بندہ بنتا چلا جائے گا، اپنے دشمن کو پہچانے گا تو دنیا میں بھی محفوظ رہے گا، آخرت میں بھی محفوظ رہے گا، دنیا بھی محفوظ رہے گا، آخرت بھی محفوظ رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، لیکن کس انداز سے؟ تو پیغمبر نے یہ کہا کہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے۔ جب اس کی اطاعت کرے گا تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان بہت سارے احکام سے واقف نہ ہو، بہت سارے مسائل سے واقف نہ ہو، اس کی علتوں کو نہ جانتا ہو کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، لیکن جب یہ کہا گیا جو حکم پروردگار ہے اگر اسے مان رہا ہے اور اطاعت کر رہا ہے، اگر اطاعت کر رہا ہے، ہمیں جب کہا گیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، خمس نکالو، زکات دو، جہاد پہ جاؤ، یہ ساری چیزیں ہیں کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ ہمیں کسی چیز کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن مغرب کی 3 رکعت کیوں پڑھیں، عشاء کی 4 کیوں پڑھتے ہیں، ہم سجدے 2 سجدہ کیوں کرتے ہیں، ہم رکوع کیوں کرتے ہیں، ہم قنوت کے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں۔ بہت ساری علتوں سے ہم ناواقف ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حکم پروردگار ہے۔ جہاں پر حکم پروردگار آتا ہے ہم اسے انجام دیتے جاتے ہیں، لیکن ہم کو یہ معلوم ہے کہ اگر حکم پروردگار ہے تو ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ کوئی بھی حکم پروردگار انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ حکم پروردگار انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اس نے جتنے بھی حکم دیے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعت پڑھو، عصر کی 4 رکعت پڑھو، مغرب کی 3 رکعت پڑھو، صبح کی 2 رکعت پڑھو، حج کے لیے اپنے وطن سے سفر کرو، وہاں پہ جانے کے بعد 3 شیطانوں کو پتھر مارو، وہاں پہ 7 چکر لگاؤ، یہ تمام چیزیں جو احکام کو ہم سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے جو فوائد ہیں ہم اس سے ناواقف ہیں، لیکن حکم پروردگار یہ ہے کہ عمل انجام دو۔ تو جہاں پہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ حکم پروردگار کو سمجھو اور اس پہ اطاعت کرو۔ پھر دوسرا حکم کیا ہے؟ دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانو اور اس سے دوری اختیار کرو۔ اپنے دشمن کو پہچانو، اس سے دوری اختیار کرو۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جو عموماً مشہور ہے
کتنی ہے 6666 آیتیں بیان کی جاتی ہیں، اگرچہ کم و بیش بھی بیان کی گئی ہے۔ ان 6666 آیت میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو مختلف موضوع کے بارے میں ہے، لیکن 1500 آیتیں قرآن میں صرف دشمن کے بارے میں ہے۔ اگر ایک آیت کسی ایک موضوع پر بیان کر دی جائے تو وہ موضوع اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ قرآن میں آیت اس موضوع کے تحت آئی ہے، اس آیت کے ذریعے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے موضوع اس آیت کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ 1500 آیتیں بیان کی گئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو پہچاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں مارنے لگے وہ ہمارا دشمن ہے، یا جو ہمارا دشمن نہیں ہے ہم اپنے خیال خام میں اسے اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جو ہمارا خیر خواہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری خیر خواہی نہیں چاہتا، اگر کسی نے ہمیں سمجھا دیا بتا دیا تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری عزت نہیں کرنا جانتے اس لیے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی خیال خامی میں جو ہمارا دوست ہے اسے دشمن سمجھنے لگے، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ دیکھو اپنے دشمن کو پہچانو۔ کبھی کہا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے پروردگار سے کہہ دیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ پھر یہ کہا دیکھو یہودی تمہارے دشمن ہے، پھر اسی کے ساتھ منافقین تمہارے دشمن ہے، پھر ابو لہب، ابو جہل، پتہ نہیں کتنے سارے تمہارے دشمن ہیں۔ بہرحال تو جہاں پر پروردگار عالم نے اتنے دشمنوں کو گنا دیا، کیا کہا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ دشمن ہے۔ پورا ایک سورہ جو یہ بیان کر دیا گیا سورہ منافقون کہ دیکھو اے پیغمبر یہ تمہارے پاس تو آتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، یہ تمہارے سامنے تو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن یہ کہتے کچھ ہیں اور ان کا ایمان کچھ ہے۔ میں اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس طریقے سے پیغمبر اسلام نے دو چیزوں کو بیان کر دی، اللہ کی اطاعت کرو، اپنے دشمن کو پہچانو۔ اب امام حسین علیہ السلام جب قیام کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کریں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کریں۔ پیغمبر اسلام کا حکم یہ ہے کہ اطاعت پروردگار، دشمن کو پہچانو۔ اب انسان دو چیزوں میں آ گیا، ایک اطاعت پروردگار ہے، ایک دشمن کو پہچاننا ہے۔ ہم نے دشمن کو دیکھا، اتنے سارے دشمن بیان کیے گئے، لیکن انہی دشمنوں میں سے دو دشمن اور نظر آئے۔ وہ کیا ہے؟ کہا ایک دشمن ہے ظاہری اور ایک دشمن ہے باطنی۔ اصلاح نفس کیسے ہو سکتی ہے کہ جب ہم ہر طریقے سے اپنے دشمن کو پہچان لیں۔ ایک دشمن ہے ظاہری، ایک دشمن ہے باطنی۔ ظاہری دشمن کون ہے؟ یہ سارے دشمن جو میں نے ابھی گنائے اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں۔ باطنی دشمن کیا ہے؟ انسان کا حسد ہے، انسان کی شہوت ہے، انسان کا غضب ہے اور انسان کی تمام چیزیں جو اخلاق رذیلہ میں شامل ہوتی ہے۔ آپ کبھی انشاءاللہ آپ حضرات علماء کی کتابوں کو پڑھتے ہوں گے جنہوں نے اخلاق رذیلہ کے بارے میں لکھا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو باطنی دشمن ہے اسے بھی پہچانو۔ تو عزیزوں یہ دو دشمن ہو گئے، ایک ظاہری دشمن، ایک باطنی دشمن۔ تو انسان کامیاب کب ہو سکتا ہے؟ انسان کامیاب کب ہو سکتا ہے؟ انسان اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے انسان کو دو چیزیں عطا کی، ایک عقل عطا کیا اور ایک نفس عطا کیا۔ ایک عقل عطا کیا، ایک نفس عطا کیا، اور دنیا میں بھی بتایا کہ دیکھو ایک حاکم ہوتا ہے، ایک محکوم ہوتا ہے۔ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک عقل ہے، ایک نفس ہے۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک حاکم ہے، ایک محکوم ہے۔ اب اگر تمہارا نفس اگر عقل پر حکومت کر رہا ہے تو تم کامیاب ہو۔ اگر تمہاری عقل تمہارے نفس پہ اگر نفس پہ حکومت کر رہی ہے تو تم کامیاب ہو، لیکن تمہارا نفس اگر عقل پہ حکومت کر رہا ہے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حاکم و محکوم کسے کہتے ہیں؟ کل کی مجلس میں اس کو میں نے بیان کیا تھا مختصر طور سے
کہ حاکم ہم دنیا میں کسے مانتے ہیں؟ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے، جس کے پاس بیت المال ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہم اسے حاکم سمجھتے ہیں، کیونکہ دنیا کا مزاج یہی ہو گیا ہے کہ جس کے پاس بھی اقتدار آیا وہ حاکم بن گیا، جس کے پاس حکومت آئی وہ حاکم بن گیا۔ اب اگر اس کی عقل اسیر ہے، حاکم نہیں ہے اس کی عقل، تو وہ ظلم کرے گا، اور وہ ایسا ظلم کرے گا کہ جو اس کا دل چاہے گا وہی انجام دیتا چلا جائے گا، جو اس کا دل چاہے گا وہی انجام دے گا، چاہے ملک کے لوگ بھوکے مر رہے ہوں، بے گھر ہوں، چاہے غریبی سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ سارا ملک غربت میں ڈوبا جا رہا ہے، جہاں پر مزدور و کسان بن موت کے مارے جا رہے ہوں، جہاں پر جانوروں کے لیے محل تعمیر کیے جا رہے ہوں، جہاں پہ ہر طریقے سے انسان کو دبایا جا رہا ہو، ہر طریقے سے تنزلی لائی جا رہی ہو، وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی عقل اسیر ہے، اس کا نفس امیر ہے، اس کی عقل اسیر ہے، اس کا نفس امیر ہے۔ لیکن جہاں پر عقل امیر ہوتی ہے، نفس اسیر ہوتا ہے، وہاں پر سارا اقتدار ہونے کے باوجود بھی وہ خالق حقیقی کے سامنے سر پر سجود ہوتا ہے، خالق حقیقی کے سامنے سر پر سجود ہوتا ہے۔ تو عزیزوں، یہ دو دشمن ہو گئے جو ہمارے سامنے آئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ امت کی اصلاح کب ہوگی؟ کہ جہاں پر عقل امیر ہو، نفس اسیر ہو۔ ایک سب محمد علیہ تو یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ کہ یہ اصلاح اس طریقے سے ہوگی کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا یہ ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں۔ ایسی گمراہی زمانے میں آ گئی تھی کہ اگر حاکم اور محکوم کو دیکھا جائے تو دونوں طرف گمراہی کے سمندر بہ رہے تھے۔ حاکم بھی گمراہ تھا، محکوم بھی گمراہ تھے، نہ حاکم کے پاس کوئی شعور تھا، نہ جو محکوم تھے ان کے پاس کوئی شعور تھا۔ ایسا شعور مر گیا تھا کہ جب انہیں اتنا بہکا دیا گیا تھا اور ان کے اندر حقانیت کو پہچاننے کی کوئی طاقت ہی نہیں رہ گئی تھی، جب یہاں پر کہا گیا کہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جب مولا کائنات کی شہادت کی خبر شام پہنچتی ہے اور لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ علی کو مسجد میں قتل کر دیا گیا، تو لوگ حیران اور تعجب سے پوچھتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ کہا عبادت کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ کہا کیا علی عبادت بھی کرتے تھے؟ کیا علی عبادت بھی کرتے تھے؟ تو ذرا اندازہ لگائیں کس طریقے سے عوام گمراہ ہو چکی تھی اور حاکم کو گمراہی تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام، جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو عوام کی بھی اصلاح کرنا ہے اور حکومت کی بھی اصلاح کرنا ہے، دو چیزیں ہیں، عوام کی بھی اصلاح کرنا ہے، حکومت کی بھی اصلاح کرنا ہے۔ عوام کی اصلاح کیسے ہوگی یہ سوائے ائمہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی راستے کو اپنایا جائے جس سے سب کی اصلاح ہو جائے، لیکن امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر عوام کی اصلاح کرنا ہے تو ہمیں امر بالمعروف کرنا پڑے گا، نہیں عن المنکر کرنا پڑے گا۔ جہاں پر تقریریں ہوں گی، جہاں پہ مواعظ بیان کیے جائیں گے، جہاں پہ مسئلے مسائل کو بیان کیا جائے گا، جہاں پر عبرت کی داستانیں سنائی جائیں گی، جہاں پر انسان کو جھنجھوڑا جائے گا، جہاں پر انسان کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری عظمت کیا ہے، جب انسان یہ سنے گا تو ہو سکتا ہے کہ انسان راہ راست کو اپنا لے، انسان راہ راست کو اپنا لے۔ لیکن حکومت کو جب سدھارنا ہو تو حکومت گمراہ کیوں ہوئی؟ کا حکومت گمراہ اس لیے ہوئی کہ حکومت کے پاس اقتدار آ گیا، حکومت کے پاس دولت آ گئی، حکومت کے پاس لشکر آ گیا، حکومت کے پاس خزانہ آ گیا، حکومت کے پاس طاقت آ گئی۔ یہ تمام چیزوں نے ایسا سپورٹ کیا، یہ تمام چیزوں نے ایسی حمایت کی کہ جو سربراہ ہے، جو حاکم ہے، وہ گمراہ ہو گیا، اور وہ ایسا گمراہ ہوا کہ جس نے اسلام ہی پر حرف لے آیا کہ اسلام کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی وہی آئی نہیں۔ اس جگہ پر امام قیام کر رہے ہیں اور کس انداز سے کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا یہ ہوں
کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزوں یہ امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، بس مختصر طور سے آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. امر بالمعروف کہتے کسے ہیں؟ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. نہی عن المنکر کہتے کسے ہیں؟ کہا امر بالمعروف یعنی نیکی کی ہدایت کرنا، ہر بچہ جانتا ہے. لیکن کیا ہے امر بالمعروف؟ نیکی کی ہدایت کرنا. معروف یعنی اچھائیاں، امر یعنی حکم دینا، اچھائی کی طرف حکم دینا. منکر یعنی برائیاں. معروف تمام اچھائیوں کو معروف کہتے ہیں، تمام برائیوں کو منکر کہتے ہیں. امر بالمعروف کرو سب پر ضروری ہے، اور یہ ایک ایسا واجب ہے. اور اس کی اہمیت کو اگر دیکھنا ہے، ہم دیکھیں کہ جہاں پہ بیان کیا گیا نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، اسی طریقے سے نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. تو یہ ایسا واجب ہے اور اس کی عظمت یہ ہے کہ صرف یہ انسان نہیں کرتا بلکہ سیرت پروردگار بھی امر بالمعروف کی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، سیرت پروردگار بھی امر بالمعروف کی ہے کہ پروردگار عالم بھی امر بالمعروف کرتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم جھوٹ مت بولو، تم غیبت نہ کرو. یہی سیرت پروردگار سیرت انبیاء بھی رہی کہ انبیاء بھی امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں. اور یہی سیرت اولیاء کی رہی، یہی سیرت ائمہ کی رہی کہ جہاں پر ہر طریقے سے امر بالمعروف کیا جا رہا ہے، نہی عن المنکر کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جہاں پر تمام چیزوں کے لیے شرطیں ہیں، نماز کی شرط ہے، روزے کی شرط ہے اور اس کے احکام ہیں، تو کیا اس کو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی احکام کے بیان کر دیا گیا؟ نہیں، اس کے لیے بھی بہت ساری شرائط ہیں، بہت سارے احکام ہیں کہ پہلے انسان نماز پڑھنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکام کو سیکھے، ان شرائط کو جانے. بغیر احکام کو سیکھے ہوئے جب کوئی عمل کو انجام دیتا ہے تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی، دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی. ایک وہ افراد ہیں کہ جو مسائل کو جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور ایک وہ جو مسئلے مسائل کو نہیں جانتے ہیں، احکام کو نہیں جانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. تو اسی لیے ہر چیز کے لیے ضروری ہے تو اس کے احکام کو جانے، اس کے مسائل کو جانے. اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی بہت ساری شرائط ہیں. کچھ شرطیں یہ ہیں کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ امر بالمعروف کرو، کہ جیسے آج الحمدللہ ہر انسان امر بالمعروف کا جذبہ رکھتا ہے، چاہے وہ خود عمل کرے یا نہ کرے. بہرحال واٹس ایپ ہے، جو بھی حدیث سمجھ میں آئی، کہیں سے بھی آئی، رات کا 2 بج رہا ہو، رات کا 3 بج رہا ہو، جب بھی اچھا لگا فوراً فارورڈ کر دیا. کہاں سے حدیث آ رہی ہے نہیں پتا، ہمارا استاد کون بن رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، مسند ہے کہ نہیں ہے، حسن ہے کہ نہیں ہے، امام نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا ہے، یا دشمن اپنا کام کر رہا ہے ہم اس کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مصیبت یہ ہے کہ آپ اسے 10 آدمیوں کو ضرور بھیجیں. صبح ہوتے ہوتے آپ ایک اچھی خبر سنیں گے، اگر صبح خبر آئی ہے تو رات ہوتے ہوتے آپ ایک اچھی خبر سنیں گے. تو یہ ساری چیزیں، یہ گمراہی، یہ جہالت ہمارے پاس موجود ہو، اس کے موبائل کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اور تمام میڈیا کے ذریعے سے. تو یہ ساری چیزیں کہ ہر انسان امر بالمعروف کر رہا ہے. امر بالمعروف کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہو لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ہر انسان اگر اس مختصر سی آیت کو اپنا لے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اتامرون الناس بالبر، تم دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہو، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. پہلے اپنے آپ کو نصیحت کر لو تو دوسرے خود بخود بنصیحت ہو جائیں گے. ایک چیز یہ تھی. دوسری چیز یہ کہی گئی کہ اگر تمہارے لیے امر بالمعروف ضروری ہے تو کیسے امر بالمعروف کرو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ذریعہ امر بالمعروف کرو. یہ نہیں کہ ہمیں جو چیز اچھی لگی ہم نے امر بالمعروف کر دیا، جو چیز پسند نہیں آئی اسے نہیں بیان کیا.
یا جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے ہم صرف اسی کو اپنا رہے ہیں، یا جو چیز ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے ہم اسے نہیں اپنا رہے ہیں. یعنی یہ امر بالمعروف نہیں ہے بلکہ اپنا منشا ہے، اپنی آرزو ہے، اپنی خواہش ہے جو ہم اسلام کے اوپر ڈال رہے ہیں، جو ہم اسلام کے اوپر ڈال رہے ہیں حکمت کے ذریعے. تو پیغمبر اسلام نے یہی کہا، پیغمبر اسلام کے مبعوث کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ حکمت کے ذریعے اسلام کو پھیلائیں، حکمت کے ذریعے حکمت کے ذریعے خدا کی طرف دعوت دیں. پہلی چیز ہے حکمت. جب حکمت کو سمجھیں، اپنے جذبات کو نہ لائیں، اپنی خواہشات کو نہ لائیں، اپنے غصے کو نہ لائیں، اپنی دولت کو نہ لائیں. ان تمام چیزوں کو الگ کر کے جہاں پر حکمت پائی جاتی ہو، جس چیز میں حکمت پائی جاتی ہو اس کو برسر کار لائیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ صادقانہ طریقے سے آپ امر بالمعروف کریں. صادقانہ طریقہ جس میں سچائی پائی جاتی ہو کہ ہاں آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی واہوائی کے لیے امر بالمعروف کر رہے ہوں، اپنی تعریف کے لیے امر بالمعروف کر رہے ہوں. ہم اگر ممبر پہ آ گئے تو صرف ہمارے پاس یہی ہے کہ میں فلاں جگہ گیا، میں نے یہ کیا، میں وہاں گیا، میں نے یہ کیا، تاکہ میں ساری اپنی تعریف کو بیان کر دوں، لوگ ہماری واہوائی کرنے لگے. دیکھیں یہ بہت ماشاءاللہ فعال ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے. نہیں، امر بالمعروف کی کیا ہے؟ صادقانہ طریقے سے جس چیز کو ہم بیان کر رہے ہوں اس میں صداقت پائی جانی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے. اور اس کے بعد کہ جب انسان امر بالمعروف کر رہا ہو تو اس کے اندر لہجے میں نرمی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب جناب موسیٰ کو حکم دیا تھا، اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، تو اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ قولوا قولا لینا. دیکھو تم جا تو رہے ہو لیکن اس سے نرمی سے کلام کرنا. اللہ اکبر. ایک فرعون سے نرمی سے کلام کرنا. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر آج ہمیں دو حرف آ گئے، اب ہم نے دیکھ لیا کسی کو کوئی عمل غلط انجام دیتے ہوئے فوراً بھرے مجمع میں ٹوک دیا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہیں نماز نہیں آتی، تمہیں وضو نہیں آتا. تو جہاں پر نرمی ضروری ہے، یہ تمام چیزوں کو ائمہ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں عملی طور پہ بیان کیا ہے. آپ کے سامنے واقعہ مشہور ہے کہ حسنین علیہ السلام کے سامنے ایک بزرگ وضو کر رہے تھے اور وہ غلط وضو کر رہے تھے. وہ غلط وضو کر رہے تھے. ائمہ نے جب دیکھا، حسنین علیہ السلام نے دیکھا کہ بزرگ غلط وضو کر رہے ہیں، ایک تو بزرگ کا احترام، دوسرے انہیں بتانا بھی ضروری ہے. پہلی چیز احترام باقی رہے، دوسری چیز بتانا بھی ضروری ہے. تو کس حکمت کو اپنایا ہے انہوں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیں ہم دو بھائی ہیں، وضو کر رہے ہیں، آپ بتائیے ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے. جب دونوں نے وضو کر لیا تو بزرگ کم سے کم اتنا تو سمجھدار تھا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نبی زادے ہیں، یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. اس نے یہی کہا کہ نہیں، میں سمجھ گیا آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، میں غلط وضو کر رہا تھا، میں غلط وضو کر رہا تھا. عزیزوں، جہاں پر وضو بتا رہے ہیں، حکمت کے ساتھ بتا رہے ہیں، لیکن جہاں ذرا سا اندازہ لگائیں کہ کیسا صادقانہ ہے، کیسی حکمت ہے، کیسا نرم لہجہ ہے. جہاں پہ امام بتا رہے ہیں صادقانہ یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، کسی تاریخ نے اس بزرگ کا نام نہیں لکھا، اس بزرگ کا نام نہیں لکھا کہ وہ بزرگ تھے کون جو غلط وضو کر رہے تھے. امام نے اپنے مسائل کو بھی بیان کر دیا اور اس کی عزت کو بھی بچا لیا. صلی محمد علیہ وسلم. تو حکمت امر بالمعروف میں بھی یہ حکمت ہو، صادقانہ انداز سے ہو اور نرمانہ لہجہ ہو کہ جب بچوں سے غلطیاں ہوا کرتی ہیں تو جو ماں باپ ہوتے ہیں اس غلطی کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اگر بچوں کو ہم نے اپنے شہر میں یا دوسری جگہوں پہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی کہ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ بچوں پہ فوراً غصہ ہو جاتے ہیں. اگر فوراً غصہ ہو جاتے ہیں یا پھر مثلا مثال کے طور پر ہم لباس میں ہیں
اور ہم نے کسی بچے کو ڈانٹ دیا اسی لباس میں، تو بچے نے دیکھ لیا یہ لباس نے ہم کو ڈانٹا ہے، اب جہاں بھی وہ بچہ جائے گا اس کی فکر میں یہ لباس آ گیا، اور جب وہ بچہ جائے گا تو اس لباس سے دور ہوتا جائے گا۔ پہلی چیز مسجد سے دور ہو جائے گا، دوسری چیز لباس سے منحرف ہو جائے گا۔ کیوں کہ اگر ہم ان کے سامنے کوئی بھی عمل انجام دیں گے، اگر غلطی ہو گئی تو یقیناً ہمیں ڈانٹ پڑ جائے گی، اگرچہ ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ بہرحال تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جہاں پر امر بالمعروف کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ حکمت کے ساتھ ہو، دوسری چیز صادقانہ ہو، اپنی تعریف کے لیے نہ ہو بلکہ اسلام کے لیے ہو، تو تیسری چیز نرم لہجہ ہو، کسی کو ڈانٹ و پھٹکار نہ ہو۔ تو یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزو دو چیز ہو گئی، ایک عوام کی اصلاح، ایک حکومت کی اصلاح۔ تو عوام کی اصلاح امر بالمعروف کے ذریعے تو ہو سکتی ہے، لیکن حکومت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کہ دیکھو ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کریں۔ ہمارا قیام اسی لیے ہے، اس لیے قیام ہے تاکہ ہم دونوں کی اصلاح کر سکیں۔ عوام کی اصلاح امر بالمعروف کے ذریعے ہوگی، نہی عن المنکر کے ذریعے ہوگی، تمام چیزوں اچھائی و برائی انہیں بتا کر ہوگی۔ لیکن اگر حکومت کی اصلاح کرنا ہے تو حکومت کس وجہ سے منحرف ہوئی؟ حکومت تخت و تاج کی وجہ سے منحرف ہوئی، حکومت بیت المال کی وجہ سے منحرف ہوئی، حکومت اپنے لشکر کی وجہ سے منحرف ہوئی۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کے تخت و تاج کو چھین لیا جائے، اس سے بیت المال چھین لیا جائے، اس سے لشکر ختم کر دیا جائے۔ جب یہ اپنے تخت و تاج سے زمین پر آئے گا تو یقیناً اپنی اوقات پہ آ جائے گا، اپنی اوقات پہ آ جائے گا۔ آپ کو کسی کہیں بھی اگر یہ نظر آئے کوئی حاکم اگر ظلم کر رہا ہے تو اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اوقات میں آ جائے تو سب سے پہلے جس عہدے پہ وہ ہے اس عہدے سے اسے ہٹا دے، کیونکہ ساری اکڑ اسی عہدے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے ہی ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر جس کو جیسا بھی عہدہ مل گیا، اگر کوئی چپراسی بھی ہو جاتا ہے، ایک عہدہ مل جاتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم کچھ ہیں، نہ جانے کہ بزرگ عہدے۔ اسی طریقے سے دیکھیں جہاں پر جو اکڑ آئے اس عہدے کی وجہ سے فوراً اس عہدے سے اسے ہٹا دیا جائے تو اس کی اکڑ ختم ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ اصلاح کریں تو ہم نے قیام کیا ہے امت کی اصلاح کے لیے، ہم نے قیام کیا ہے حکومت کی اصلاح کے لیے۔ حکومت کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب وہ تخت و تاج ختم ہو جائے، جب وہ بیت المال اس کا ختم ہو جائے، جب اس کا لشکر ختم ہو جائے، جب اس کا لشکر ختم ہو جائے۔ تو عزیزوں یہاں پر امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ وہ افراد جو اپنی ذمہ داری کے ساتھ عہدے کو سنبھالے ہوئے ہیں یقیناً وہ قابل تحسین ہیں، قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں، لیکن وہ افراد جو اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ افراد پر ظلم کر رہے ہیں، تو ایک طریقہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا۔ اب یہ وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے حکومت اور عوام کی تو اصلاح ہو جائے گی، لیکن امام حسین نے جو قربانی دی ہے اس سے حکومت پہ کیا اثر پڑا؟ اس سے حکومت پہ کیا اثر پڑا؟ جب امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ نے جو قیام کیا تھا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کے بابا مارے گئے، آپ کا ایسا شہید ہو گئے، آپ کا گھر ویران کر دیا گیا، اس کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ تو امام نے کہا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، کچھ دیر صبر کرو، اذان ہونے دو۔ جب اذان ہوگی اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بیان کیا جائے گا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوگی تو یاد رکھنا کامیابی ہماری ہے، شکست یزید کی ہے، کامیابی ہماری ہے، شکست یزید کی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے بتا دیا، پوری کائنات میں ایک ایسی تربیت کر دی کہ اس قربانی نے کہ جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا جب یزید کے بیٹے کو یہ کہا گیا کہ دیکھو یزید اس دنیا سے چلا گیا، اب حکومت تمہارے پاس آ رہی ہے، تو یزید کے بیٹے نے حکومت دینے سے انکار کر دیا۔
حکومت لینے سے انکار کر دیا. کیا کہا گیا؟ جناب زینب کی تربیت تھی، امام حسین کی قربانی کی، امام حسین کی قربانی کا یہ اثر تھا. یہ پوری امت کے ساتھ حکومت کی بھی تربیت ہو رہی تھی کہ دیکھو ایسا انقلاب برپا کر دیں گے کہ جہاں پر یہ جناب زینب کی تقریر اور جناب زینب کی تربیت بتا رہی ہے کہ دیکھو جہاں ہمارے ماجا نے یہ کہا تھا کہ ہم امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح دو طریقے کی ہو گئی، ایک حکومت کی اصلاح، ایک عوام کی اصلاح. ہم نے دونوں طریقے سے اپنے حکومت کی بھی اصلاح کی ہے اور عوام کی بھی اصلاح کی ہے. ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم شہید ہو گئے، ہم مار دیے گئے، ہم قربان ہو گئے، لیکن دنیا والے جو نظریہ رکھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب کون ہوا ہے؟ کامیاب وہی ہوا ہے جس کا مقصد باقی ہے. کامیاب وہی ہوا ہے جس کا مقصد باقی ہے. اگر آج محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہے تو حسین کامیاب ہے. اسی لیے شاعر نے کہا شرما کے خود ہی ہٹ گیا بیٹا یزید کا، شرما کے خود ہی ہٹ گیا بیٹا یزید کا، اتنا ذلیل تو نے کیا تخت شام کو، اتنا ذلیل تو نے کیا تخت شام کو. یہ تخت شام کو بتا دیا کہ دیکھو تمہاری حکومت کیسی ہے اور تم کتنے گمراہ ہو چکے ہو کہ تمہارا بیٹا بھی آج تمہیں قبول کرنے سے راضی نہیں ہے. تو عزیزوں یہ اصلاح امت کہ جو امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا قیام اس لیے ہے کہ ہم امت کی اصلاح کریں، یعنی امت کو کامیابی تک پہنچائیں. جہاں پر امام نے یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ ارادہ کیا ہے تو یقیناً ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم امام کی باتوں کو مانیں اور اس پہ عمل کریں اور اپنے دشمن کو پہچانیں کہ ہمارا دشمن کون ہے. ایک نفس اور ایک ظاہری دشمن. امام حسین مدینے میں یہ آواز بلند کر رہے ہیں اور یہ آواز کربلا تک پہنچی، اور جب امام حسین شہید کر دیے گئے تو اس پیغام کو لے کر جناب زینب چلی ہیں. عزیزوں کربلا میں جو مظالم ڈھائے گئے آج پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے. ہر فکر مند یہی کہہ رہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جہاں بیداری آئے گی وہیں حسین حسین کیا جائے گا. اور یہی کہا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں سے حسین اور حسینیت کو جرا ملتی ہے، اور وہ حسینیت کو جرا ملتی ہے جو مجلس کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. وہ پیغام حسینی کو سنتے ہیں اور اس پیغام کو اپناتے ہیں، اور اس کو ایسا اپناتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی حسینی ہیں، اپنے گفتار سے اپنے کردار سے ہم بھی حسینی ہیں. آزادارو ہماری خدا سے ایک دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا کر، کیونکہ حسینی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک واقعہ جو ہم نے دیکھا کہ جو حسینی ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ شب دعا ہے، شب مناجات ہے، شب عبادت ہے. ایک عالم نے خواب دیکھا تھا کہ اس کا بھائی جو مر گیا تھا، کچھ دن خواب میں دیکھا کہ وہ بہت پریشان تھا. اس کے بعد ایک دن خواب میں دیکھا کہ اسے یہ سالم ہے، اس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں. وہ پوچھتا ہے، وہ عالم پوچھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے میں نے تمہیں دیکھا تھا تو مضطرب نظر آ رہے تھے، پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نعمات اور یہ تمام پریشانیاں کیا ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ کل شب ایک عورت دفن کی گئی قبرستان میں، اور جب وہ عورت دفن کی گئی تو اس کے دفن ہونے کے سبب ہمارے اوپر جو عذاب تھے وہ ختم کر دیے گئے. کہا کیوں ختم کر دیے گئے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کیوں ختم کر دیے گئے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی قبر میں 3 مرتبہ امام حسین تشریف لائے. اس کی قبر میں
3 مرتبہ امام حسین تشریف لائے اور وہ پورا ایڈریس بتاتا ہے کہ وہ فلاں جگہ کی عورت تھی۔ وہ جب عالم خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور جاتے ہیں، اس آہنگر تھا وہ شخص جس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، آہنگر یعنی جو لوہار ہوتے ہیں، جو لوہے کا کام کرتے ہیں، وہ عالم جاتے ہیں بازار میں اور جانے کے بعد اس کا پتہ پوچھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے لیے مجلس کا پوسٹر لگا ہوا ہے، اس میں ایڈریس لکھا ہوا ہے، اسی ایڈریس پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ جب مجلس تمام ہو جاتی ہے تو اس عورت کے شوہر سے پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ کیا تم کبھی کربلا گئے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں کبھی کربلا نہیں گیا۔ کہا یہ بتاؤ کیا تمہاری بیوی کب کربلا گئی؟ کہا نہیں، میری بیوی کربلا نہیں جا سکی کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوا اور یہ تمام دیری تھی جس کی وجہ سے ہم کربلا نہیں جا سکے۔ کہا یہ بتاؤ تمہاری بیوی کون سا عمل انجام دیتی تھی؟ کہا تمہیں کیا مطلب اس سے؟ کہا نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں تم مجھے بتاؤ کہ کون سا ایسا عمل ہوتا تھا اس کا خاص جو انجام دیا کرتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نماز و روزے کی پابند تھی، لیکن اس کا ایک عمل ایسا تھا کہ جب وہ صبح کی نماز پڑھتی تھی، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بام خانہ پہ جاتی تھی، چھت پہ جاتی تھی اور کربلا کا رخ کر کر ایک 3 مرتبہ کہتی تھی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بس اس کا یہ عمل تھا۔ بس والد سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ عمل کتنا مخلصانہ تھا کہ جب وہ امام کو سلام کرتی تھی تو امام 3 مرتبہ اس کی قبر میں آئے، اور اس کی قبر میں آنے کے بعد صرف قبر میں نہیں آئے، جو اطراف میں دفن ہوئے تھے ان کو بھی عذاب سے نجات مل گئی۔ ہاں عزاداروں، یہ ایک عورت ہے جو امام حسین کو سلام کرتی تھی تو امام حسین نے کس طریقے سے جواب دیا۔ یقیناً اسے کہتے ہیں حسینی ہو جانا۔ ہم اپنے آپ کو حسینی رنگ میں ڈھال لیں، ہم اپنے آپ کو حسینی بنا لیں، ہمارے چہرے، ہمارا کردار، ہمارا پہناوا، ہماری گفتار، ہماری رفتار اگر حسینی ہو گئی تو یقیناً امام کہتے ہیں کہ ہم اپنے چاہنے والوں کے پاس آتے ہیں۔ جب وقت نزاع ہوتا ہے تو ہم ان کے پاس آتے ہیں، جب وہ قبر میں تنہا ہوتا ہے تو ہم اس کے پاس آتے ہیں، جب وہ محشر میں آتا ہے تو ہم اس کے پاس آتے ہیں۔ آزاداروں، ہمارا امام ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمارا امام ہمیں کتنا چاہتا ہے، لیکن ہم ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم اپنے امام سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے امام کو کتنا چاہتے ہیں۔ آزاداروں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار ہماری بھی محبت کو حقیقی محبت میں بدل دے۔ ہاں ویسی محبت ہمارے دل میں بھی ڈال دے کہ جو محبت امام کے ساتھیوں میں تھی، یہ جس کے لیے خود امام نے تعریف کی ہے کہ ہمارے اصحاب ایسے ہیں جو ہمارے نانا کو ملے، نہ ہمارے بابا کو ملے، نہ ہمارے بھائی کو ملے، جنہوں نے امام کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دی۔ اللہ اکبر، اس پیغام کو لے کے چلے ہیں امام حسین اور اپنی جانیں کربلا میں قربان کر دی۔ اللہ اللہ، وہ مظالم ڈھائے گئے اہل حرم پر جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، وہ وقت آتا ہے کہ جب جناب زینب، جناب سید سجاد کو یہ حکم ملا کہ اب آپ مدینے جا سکتی ہیں، آپ چاہیں مدینے چلی جائیں یا یہاں شام میں رہنا چاہیں، تو جناب زینب نے یہی کہا تھا نا کہ سجاد یزید سے کہہ دو کہ ایک حجرہ ہمیں خالی کروا کے دے دے، ہم اپنے شہیدوں کا ماتم نہ کر سکے، ہم اپنے مظلوموں پہ نہ رو سکے۔ آزاداروں، جناب زینب نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمیں رونا ہے، ہمیں ماتم کرنا ہے، لیکن بیٹیوں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے جب اس پہ کوئی ظلم ہوتا ہے تو بیٹی کسی کو نہیں بتاتی، اپنے باپ کو نہیں بتاتی ہے، اپنے بھائی کو نہیں بتاتی ہے، اپنے بیٹوں سے نہیں کہتی ہے۔ بیٹی اپنے اوپر ظلم ہوئے کسے بتاتی ہے؟ صرف اپنی ماں کو بتاتی ہے۔ جب ماں سے ملاقات ہوتی ہے نا تو اپنی بیٹی ساری باتوں کو بیان کرتی ہے، اے اماں ہم پہ کیا ظلم ہوئے۔ جناب زینب نے اپنے ظلم کو کسی سے اس طرح نہیں بیان کیا۔ جب جناب زینب شام سے مدینہ آئی ہے نا، اور مدینہ آنے کے بعد مزار رسول پہ گئی اور نانا سے کہا نانا آپ کی نوازی آ گئی، نانا یہ حسین کا کرتا ہے جو خون میں تر ہے، اے نانا اس پہ تیروں کے نشان ہے۔ اس کے بعد جناب زینب امام حسن کی قبر پہ
گئی اور جانے کے بعد کہتی ہے اے بھیا حسن، اے بھیا حسن، ہم جب مدینے میں تھے اور آپ کو زہر سے شہید کیا گیا تو ہم نے آپ کے جگر کے ٹکڑے کو تشت میں دیکھا تھا، لیکن کربلا کے میدان میں حسین کے ہاتھوں میں نے آپ کے جگر کے ٹکڑوں قاسم کو دیکھا۔ اے بھیا حسین ہمیں معاف کر دینا۔ ہاں زادارو، جب یہی شہزادی ماں کی قبر پہ جاتی ہے، اب رہا نہ گیا، اپنے آپ کو سیدہ کی قبر پہ گرا دیا۔ اے اماں، جب ہم مدینے سے چلے تھے تو ایک وعدہ کیا تھا، اماں جا تو رہے ہیں لیکن آپ کی نسل کی حفاظت کریں گے۔ اے اماں، روز عاشورہ موضوع اٹھایا گیا کہ ہمارا ماں جایا پیاسا شہید کر دیا گیا، فرات کا پانی نیزوں چلنے لگا، خون آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، ایسا ظلم اٹھایا گیا کہ اشقیاء خیمے میں آ گئے، خیمے میں آگ لگا دی گئی، چادریں چھین لی گئی، لیکن اماں ہم آپ کی نسل کو اپنے پشت پہ بیٹھا کر اپنے پشت کے سہارے جلتے ہوئے خیمے سے باہر لے کر آئے۔ ہم سجاد کو کربلا کے مسائل سے بچا کر شام تک لائے، شام سے بچا کر مدینے تک پہنچا دیا۔ اے اماں، ہم نے اپنے بچپن کا وعدہ پورا کر دیا۔ اے اماں، اگر یہاں محرم نہ ہوتے تو ہم بتاتے کہ ہمیں کیسا زخم لگا ہے۔ جب کوئی بچہ روتا تھا، کوئی بیوی روتی تھی، شمر اپنا تازیانہ ہوا میں لہراتے ہوئے آگے بڑھتا تھا، مجھ سے یہ دیکھا نہ گیا، میں اس کی حفاظت کے لیے اسے اپنی آغوش میں لے لیا کرتی تھی، شمر کا تازیانہ ہوتا تھا، زینب کی پشت ہوا کرتی تھی۔ ہاں زاداروں، جب ماں کی قبر سے ملی ہے تو اپنے سارے غم کو بیان کر دیا، آواز آئی اے زینب، یہ دکھیاری ماں جب تم مدینے سے چلی تھی، یہ دکھیاری ماں اپنے لال کے قافلے کے ساتھ آتی، جب حسین زین سے زمین پر آئے تو یہ دکھیاری ماں تھی تو کہہ رہی تھی اے میرے لال